خلافت، نعرہ حیدری۔ اچھا آپ اس کو بند کر دیں، ایکو وغیرہ، ڈیلے، ریپیٹ، آئس، سارا کچھ بند کر کے سادہ اسپیکر کرو، ٹھیک ہے؟ کیا ٹائم ہو گیا؟ اللہ اللہ، یہ بیٹا بالکل سادہ ہے اس کا۔ اچھا آپ قریب تشریف لے آئیں، فاصلہ ختم کر لیں، قرآن پاک کے قریب قریب آ جائیں، آگے تشریف لے آئیں، حضور آپ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ آپ میں سے جو بھی قرآن حکیم کے جتنا قریب ہوگا اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب، اور آگے آ جائیں، میرے پاس تشریف لے آئیں، پیچھے والے بھی آگے تشریف لے آئیں۔ آپ قریب ہو جائیں گے تو پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے گی، آپ بھی تھوڑا قریب تشریف لے آئیں۔ محسوس ہو رہا ہے کہ پیر بھائیوں کے گھر ہوں، 9 نسلوں سے چشتی ہوں، اور پیر پٹھان لاجپال کی غلامی کا پٹا گلے میں لیے پھرتا ہوں، اور محسوس ہوا ہے کہ جیسے یہ پیر بھائیوں کا گھر ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ اس آشیانہ چشت میں برکتیں عطا فرمائے، اور بچوں میں بھی وہ نسبت کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگی کے مسائل پر اپنی کریمی رحمت کے وسائل کو غالب فرمائے، آمین کہہ دیا کریں۔ تو مولانا قاسم سعیدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آج یہ دوسری نشست ہے، کربلا کو سمجھنا ہے، امام حسین تک پہنچنا ہے۔ قرآن پاک کھول رہا ہوں اور سورہ مومنون ذہن میں آ رہی ہے، قرآن حکیم کا 23 نمبر سورہ ہے، اور اس کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ 47 منٹ ہیں گھڑی پر، اور میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے شروع کر دی ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح۔ ایک حاجی صاحب ہیں اور وہ سبحان اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور باقی سارا مجمع جو ہے وہ سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، قد افلح۔ بھئی قد کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، افلح کا معنی ہے وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہوگا نہیں، وہ کامیاب ہو گیا، مراد کو پہنچا وہ بندہ۔ کمال ہے، اللہ بادشاہ کس کی ضمانت دے دی ہے، کس کی بات کر دی ہے۔ رب شہنشاہ فرماتا ہے اس کے پاس دولت ہی ایسی ہے کہ زمانہ ذرا بھی شک نہ کرے، وہ مراد کو پہنچا ہے، کامیابی اس کی ہو گئی ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں بتا رہا میرا رب کہ کہاں کامیاب ہے، تو جب مطلقاً حکم جاری کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہاں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے۔ قد افلح، شک نہیں کرنا، اسے دنیا میں بھی خیر ہے، قبر میں بھی خیر ہے۔ اب اس سے آسان تو نہیں میں کر سکتا جتنا ابھی کیا ہے، لیکن آپ ابھی چپ ہیں، میں پھر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قد افلح، شک نہیں کرنا اس کی کانڈ نہ یہاں لگے گی نہ آگے لگے گی۔ مالک کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا کوئی ایسا ہے جس کے پاس بہت بڑی دولت ہے، اس کے پاس خزانہ ہاتھ آگے ہے۔
اللہ بادشاہ کون سا خزانہ ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، شک نہیں کرنا اس کے پاس ایمان کا خزانہ ہے۔ ایمان والے کی کنڈ لگتی نہیں، بولے سارے، ایمان والے کی کنڈ لگ سکتی؟ بولو نا یار، سارے زبان سے بولو، کامیابی کس کے لیے ہے؟ ایمان والے کے لیے۔ ایمان والوں کو یہاں بھی خیر ہے اور قبر میں بھی۔ اچھا یار، یہ جو دولت ہے ایمان، آپ کو پتہ ہے اس کا گودام کون سا ہے؟ ہر جائیداد کا کوئی نہ کوئی بیلنس بینک ہوتا ہے، اکاؤنٹ ہوتا ہے، ہر خزانے کا کوئی نہ کوئی گودام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا گودام کون سا ہے؟ میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں جی، 49 نمبر سورہ ہے، میں 14 نمبر آیت لے رہا ہوں جی، 15 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا، محمد جی گاؤں سے دور سے چکوں سے کچھ لوگ آئے ہیں آپ کے ڈیرے پر، اور وہ یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نا مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، میرا حبیب آپ اٹھیں ان سے ملیں اور ان سے کہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم نا ابھی مومن نہیں ہو، وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ جو دولت ہے نا ایمان کی، وہ ابھی تمہارے دل تک نہیں آئی۔ پتہ چلا اس دولت کے گودام کو دل کہتے ہیں۔ اس دولت کے گودام کو کیا کہتے ہیں؟ دل والو بولو یار میرے ساتھ، ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق۔ اچھا مجھے بڑا مزہ آیا اس آیت کو پڑھ کے، تو کچھ یاد آ رہا ہے، تو میں ایک دفعہ پھر سے پڑھ لوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ اچھا پھر مزہ لیں ایک دفعہ پھر۔ قالت الاعراب آمنا، اللہ فرماتا ہے محمد جی کچھ بندے آئے ہیں گاؤں سے، علاقے دور سے نا، چک سے کچھ بندے آئے ہیں، اور وہ نا آپ کو ملنے آئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نا مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ اٹھیں نا ان سے جا کے کہیں نا تم مومن نہیں ہو۔ نہیں میں نہیں آگے چل سکتا، میری بھی تو مجبوری سمجھے نا، مجھے جو سمجھ آیا میں آپ کو بتاؤں نا تو آگے کیسے چلا جاؤں؟ فقیر لوگ ہیں ہم، درویش سے بندے ہیں، ملنگ سے بندے ہیں، خاندانی طور پہ ایسا ہے کہ پہلے مسجد بنواتے ہیں جہاں جائیں اپنی ذاتی، اور پاس سے چندے لے کے نہیں، خود سے، اس کے بعد ایک ڈیرا بناتے ہیں، اسے مدرسہ کہہ لیں، ڈیرا کہہ لیں، فقیر خانہ کہہ لیں، آستانہ کہہ لیں، ہوتا مخلوق کی خدمت کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی چگی بنا لیتے ہیں اپنے رہنے کے لیے، بچوں کے رکھنے کے لیے۔ اچھا اگر کوئی بندہ باہر ملنے آ جائے نا تو مرید آ کے کہتے ہیں شاہ جی باہر آئے، آپ کو کچھ بندے ملنے آئے ہیں، بابا جی باہر آئے بندے ملنے آئے، پیر جی باہر آئے بندے ملنے آئے ہیں۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، قالت الاعراب آمنا، محمد جی آپ کو کچھ بندے ملنے آئے ہیں۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، نہیں میں کیسے سمجھاؤں آپ کو مجھے کیا سمجھ آیا ہے؟ بھائی جس کے ڈیرے پر بندے ملنے آئے اور بلانے جبرائیل آئے، اب جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ جس کے ڈیرے کی ریسیپشن پر ملائکہ کا استاد بیٹھا ہو انہیں محمد کہتے ہیں۔ بھائی جسے پتا چلا ہے اس کا چپ کرنا نہیں بنتا تھا۔ چلو میں پھر عرض کرتا ہوں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ جو ایمان ہے نا وہ ابھی تمہارے دل تک، بولو نا سارے، دل تک۔ پتہ چلا ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا دل والوں کی کنڈ نہ یہاں لگتی ہے نہ قبر میں لگتی ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یا حاجی سے سمجھ آئیے بات کرو، دل والوں کی کنڈ نہ یہاں لگتی ہے نہ آگے لگتی ہے۔ یا اللہ وہ دل والے کون ہیں؟ فرمایا ہیں کوئی دل کے مریض۔ یا اللہ ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ فرمایا ان کا دوسرا نام ایمان والے ہیں۔ یا اللہ ان کا پہلا نام کون سا ہے؟ فرمایا پہلا نام دل والے ہیں۔
شک نہ کرنا دل والوں کو خیر ہی خیر ہے. بھئی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ میں اگلی آیت پڑھنی شروع کروں؟ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا کو سبحان اللہ کہہ لو ذرا. فرمایا الذین ہم فی صلاتہم، یہ جو دل والے ہیں نا محمد جی، یہ بے نمازی نہیں ہوتے. دل والے بے نمازی، بولو سارے دل والے بے نمازی. بھائی مصطفیٰ کا میلاد پڑھ لو. حضور کا میلاد ہوا، آمینہ کی گود میں نبی آئے، آ کے سجدہ کر دیا. ٹھنڈا بولے ہو یار. پھر سے پڑھ دیتا ہوں بھائی، مصطفیٰ کا میلاد پڑھو، میلاد ہوا تو سجدہ کر دیا. اچھا بھائی مرتضیٰ کی شہادت پڑھ لو، سجدے میں سر رکھا، تلوار کا وار ہوا، شہید ہو گئے. بھائی کربلا پڑھ لو، شمر سینے پہ آیا، حسین نے پوچھا کون ہو؟ شمر ہوں. گریبان کھولا تو خنزیر کے بال. صدقتا یا جدی، نانا آپ نے سچ کہا. کہ کیا کہا تھا تیرے نانا نے؟ کہ نانا نے کہا تھا جو تیرا سر تن سے جدا کرے گا اس کے وجود کے بال خنزیر کی طرح ہوں گے. مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو میرے سر کو تن سے جدا کرے گا، اب تو پیچھے ہٹ تاکہ میں اپنا کام کروں، تو اپنا کام کر سکے. امام حسین کی شہادت کس بات پہ ہے؟ سجدے پہ ہے. بھائی کربلا کے بعد پڑھ لو، شام ہو گئی. اب اگر کسی کے گھر کو آگ لگ جائے اسے تو نماز یاد نہیں رہے گی. کسی کا سارا خاندان، بچے بھی قتل ہو جائیں، گھر والے قتل ہو جائیں، چاچا قتل ہو جائے، چاچے کے بیٹے قتل ہو جائیں، پھپھی کے بیٹے قتل ہو جائیں، سارا ٹبر قتل ہو جائے آنکھوں کے سامنے، اسے تو نماز یاد نہیں رہے گی. یا ایسی انیری آ جائے جسے آپ لال آندھی کہتے ہیں، اسے بھی نماز یاد نہیں رہے گی. بھئی ایک ایک کام بھی آپ کے ساتھ ہو تو نماز پڑھنا یاد نہیں رہتا. کربلا کی شام کو 10 محرم کو زین العابدین کے سامنے یہ سارے کام کٹھے ہو چکے تھے. خاندان قتل ہو چکا تھا، اندھیری چڑھ چکی تھی، خیمے لٹ چکے تھے، گھر لوٹا گیا تھا، آگ لگ گئی تھی، لیکن عشاء کا سجدہ تھا، حسین کا بیٹا تھا. اور ایسا سجدہ تھا، ایسا سجدہ تھا، ایسا سجدہ تھا کہ آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلی ہیں اور رو کے کہنے لگے اللہ ہم نے بڑے سجدے دیکھے ہیں لیکن انت سید الساجدین. یہ حسین کا بیٹا سارے سجدے والوں کا سردار نکلا ہے. بھئی سمجھ آ رہی ہے نا؟ پتہ چل رہا ہے نا؟ اب کربلا کو تھوڑا سا آگے پڑھ لو روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ. بھئی بیبیاں پاک کو رسیوں سے جکڑ کر یزید کے دربار میں کھڑا کیا گیا. اب بی بی کھڑی ہیں، نام زینب ہے، حسین کی بہن ہے، علی کی بیٹی ہے، اور آواز دے کے فرما رہی ہیں کوئی ہے جو میری رسیاں کھول دے، کوئی ہے جو میری رسیاں کھول دے، کوئی ہے جو میری رسیاں کھول دے. کوئی بدبخت رسیاں نہیں کھول رہا. حسین کی بہن نے فرمایا میری ظہر کی نماز جا رہی ہے، کوئی تو رسیاں کھولو تاکہ میں نماز پڑھ سکوں. جب کسی نے رسیاں نہیں کھولیں تو زینب نے کہا نہیں کھولتے تو نہ کھولو، لیکن میں وہ زینب ہوں جس کے بھائی کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا، میری تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی. جب میری تہجد بھائی کی شہادت پر قضا نہیں ہو سکی تو میری ظہر آج کون چھڑا سکتا ہے؟ بھائی نانا سے لے کر دوتروں تک سارے ٹبر کا زور تو نماز پہ لگ گیا. چپ رہ گئے ہو سارے. نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو، میری تو ذمہ داری پوری ہو گئی. اللہ بادشاہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم، خیر اس کے لیے ہے جو نمازی ہو جائے. ٹھنڈا بولے ہو نا یار، اس طرح نہ. یہی کربلا ہے، خیر اس کے لیے ہے جو، بولو نا، خیر اس کے لیے ہے جو. آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، اللہ نے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو کٹھا رکھ دیا. میں نے پورے قرآن کو پڑھا، مجھے 31 دفعہ
نماز اور زکوٰۃ کٹھی ملی ہے. یار ٹھنڈا بول رہے ہو, میں کیسے آگے چلوں؟ پھر سے کہہ رہا ہوں, قرآن میں 31 دفعہ نماز اور زکوٰۃ کو, بولو یار مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو, نماز اور زکوٰۃ کو تو ہم سمجھ نہیں آ رہی. اچھا چلو, اللہ شاہی نے 31 دفعہ قرآن چ نماز زکوٰۃ نو کٹھا رکھ دیتا. ہون تے بولو یار, نماز اور زکوٰۃ نو کٹھا رکھ چھوڑیا. اللہ بادشاہ نماز سب واسطے وے, زکوٰۃ امیراں لئیے. نماز 5 واری ہے, زکوٰۃ سال وچ 1 واری ہے. نماز اتے نو جاندی ہے, زکوٰۃ ونڈی جاندی ہے. ایدا آپس تعلق تے کوئی نہیں, پھر تو کٹھا کیوں رکھے ہے؟ فرمایا جدوں میں کٹھا رکھ دیتا ہے نا, پھر سمجھ جائے جی انہیں کٹھا ہی رہنا ہے. اللہ بادشاہ میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا, ونڈ نہیں کر سکیا. ہن تو کی فرما رہے ہیں؟ فرمایا زمانے والوں میں نماز اور زکوٰۃ کٹھی رکھ دیتی ہے تاکہ میرے بندیاں نو سمجھ آ جائے, جیڑا اپنی 5 گانا نماز نو قائم کر لے گا میں روح ونڈن والا آپے بنا دیاں گا. میں انہوں منگن والا نہیں رہن دیاں گا, انہوں میں ونڈن والا بنا دیاں گا. ہن تسی پوچھو کہ تساں ایک کتھوں سمجھی گل, میں ایتھوں سمجھیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنی ذال کو نماز دا آرڈر کرو. بھئی ہن تے میں پوری کوشش پہ کرنا تواڈے نال گل کراں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنی دھیاں نو نماز دا آرڈر کرو, اپنے پتراں نو نماز دا آرڈر کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خالی ڈنڈا لے کے آرڈر نہیں کرنا, خود بھی پڑھو. لا نسألوک رزقن, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے. نحنو نرزقک, منو میری عزت دی قسم ہے اگر تواڈی فیملی نمازی ہو جائے رزق وچ برکت دا وعدہ میں کر دینا. بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اللہ فرماندا ہے خالی نمازی نہ ہوئے, کامیابی لی شرط ہے او دی تونے چ سریاوی نہیں ہونا چاہیے, او دے وجود چ عاجزی بھی ہونی چاہیے. اگر ایتھوں تک سمجھ آ گئی ہے تے میں تیسری آیت پڑھاں. والذین ہم عن اللغو معرضون, اور وہ فضول کاموں سے منہ پھیرتے ہیں. اچھا منہ پھیرنے والے ہیں. اچھا مالک پھر والذین ہم للزکاۃ فاعلون, اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, نہیں سمجھ آئی, رکھ دیں ادھر, ختم ہو گئی ہے تقریر, بیان ختم ہو گیا ہے, نہیں کر سکتا, کر نہیں پا رہا, آپ میں بیان نہیں کر رہا, آپ چپ بیٹھے ہیں یار. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, اوے بیٹا, اوے کاکا موبائل چھوڑو. قد افلح المؤمنون, شک نہیں کرنا, جنت ہے ایمان والوں کے لیے. جنت ہے. کون ایمان والے؟ نمازی ہوں, سمجھ آ گیا ہے. گردن میں سریا نہ ہو, سمجھ آ گیا, عاجزی ہو. فضولیات سے منہ پھیر لیں, ہر وقت فیس بک میں نہ وڑے رہیں, سمجھ آ گیا ہے. والذین ہم للزکاۃ فاعلون, وہ زکوٰۃ دیں تو پھر جنت ہے. نہیں سمجھ آیا؟ میرے مجمع میں 3-4 بندے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے, باقی سارا مجمع زکوٰۃ لینے والا ہوگا, کوئی نہیں دینے والا. آپ میں دیکھ رہا ہوں میں, مجھے پورے پاکستان کو سٹڈی کرو, پورے پاکستان میں 5% لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں, 95% لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں. تو جب فرض نہیں, ان کے پاس پیسے نہیں, تو وہ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ تو جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو زکوٰۃ نہیں تو جنت نہیں, زکوٰۃ ہے تو جنت ہے. تو اللہ بادشاہ ہمارا تو 95% پاکستان جہنم گیا. ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم تو زکوٰۃ نہیں دیتے. اب میرے پاس جو ترجمہ تھا وہ مسلک دیوبند کا تھا, اب مجھے بریلی والا دیں تاکہ کوئی جنت کی سبیل نکل آئے. ٹھنڈا بولے ہو یار.
یہ بریلی والا ترجمہ دیں، شاید کو جنت کا راستہ نکل آئے، کو حل نکل آئے. آپ چپ ہیں، میں کیسے پڑھوں گا؟ نہیں مزہ آیا یار. نہیں، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. والذین، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں والذین ہم للزکاۃ فاعلون. دیکھو یہاں جنت بانٹنے کا ذکر ہے، یہاں بات نوٹوں کی نہیں ہے، پیسوں کی نہیں ہے، یہاں بات پیسے والی زکوٰۃ کی ہے ہی نہیں. کوئی اللہ نے ایسی زکوٰۃ بھی بنائی ہے جو سب پر ایک جیسی ہے. اگر وہ زکوٰۃ نہ ہوئی تو پھر نجات نہیں ملے گی. اگر وہ زکوٰۃ پلے پڑ گئی تو پھر سمجھ لینا بخشے گئے ہو. اچھا اب سمجھ آئی کوئی ایسی زکوٰۃ بھی ہے جس کا ہمیں نہیں پتا. کوئی ایسی زکوٰۃ بھی ہے جس کو سمجھنے کے لیے بندے کا قادری ہونا ضروری ہے. کوئی ایسی زکوٰۃ بھی ہے جس کو سمجھنے کے لیے بندے کا چشتی ہونا ضروری ہے. کوئی ایسی زکوٰۃ ہے جس کو سمجھنے کے لیے بندے کا نقش بندی ہونا ضروری ہے. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. اچھا نہیں، میری نالائکی شاید میں بات کو واضح نہیں کر پا رہا. مجھے سورہ مریم یاد آ رہی ہے، 19واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. میں اس کی 11 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 12 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 13 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 14 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 15 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 16 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 17 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 18 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 19 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. میں 32 تک پڑھنے کے موڈ میں ہوں. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں بات نہیں بن رہی. نہیں پڑھ رہا. چلو میں 27 نمبر سے شروع کر لیتا ہوں. باقی ساری آپ کے ساتھ ادار کر رہا ہوں. آپ کی خاموشی کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوا. میں پڑھتا ہوں 27 نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآتت بہ قومہا تحملوہ. ایک دن مریم اپنی قوم کی طرف آئیں، ان کی گود میں ایک بچہ تھا. قالوا یا مریم لقد جیتی شیئن فریا. لوگوں نے دیکھ کر کہا مریم عجیب شے ہے تیری گود میں، کہاں سے لے آئی ہے؟ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ابھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. مریم تیری ماں تو بدکار نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. حضرت مریم جواب نہیں دیتی. فاشارت الیہ، یوں کرتی ہیں اسے پوچھو نا، اسے پوچھو نا، اسے پوچھو نا، اس کے ساتھ بات کرو نا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے کہا مریم یہ کیسے بول سکتا ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے. اللہ فرمایا ڈنگر اکٹھے ہوئے ہو، میں نے نبی بنایا ہے، تمہیں بچہ لگتا ہے؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا نبی کو بچہ نہیں کہتے. نبی تو ماں کی گود میں بھی نبی آتا ہے، باپ کے سلب میں بھی نبی آتا ہے، عالم ارواح میں بھی نبی آتا ہے. یہ ہماری مرضی ہے، کبھی پنگوڑے میں اعلان کروا دیتے ہیں، کبھی 40 سال کی عمر میں اعلان کروا. بھئی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. حضرت مریم نے جواب نہیں دیا. پوچھا اس سے پوچھو. جب یہ کہا نا اس سے پوچھو، اب اللہ نے فرمایا عیسیٰ بول تاکہ زمانے کو سمجھ آئے نیانا نہیں آیا، اللہ کا نبی آیا ہے. حضرت عیسیٰ نے بولنا ہے جی، حضرت عیسیٰ نے بولنا ہے. حضرت عیسیٰ نے، آپ بولو نا، حضرت عیسیٰ نے کیا بولنا ہے؟ کیا بولنا ہے عیسیٰ نے؟ بولنا ہے کہ میری ماں پاک ہے. کیا بولنا ہے؟ اچھی بولو. نہیں آواز آئی. میری ماں، حضرت عیسیٰ نے کہنا ہے میری ماں پاک ہے. بھائی میری ماں، اچھا مجھے بتانا کہاں جملہ آیا ہے کہ میری ماں پاک ہے؟ نہیں آیا نا، مجھے بتائے نا کہاں ہے. میں پڑھنے لگا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہاں ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں قالا انی عبداللہ، خبردار ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے کتاب دے کے بھیجا اس نے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ والا ہوں، مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے. وجعلنی نبیّا، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور سنو اس نے مجھے برکتیں بانٹنے بھیجا ہے. اینما کنت، میں گھر بیٹھوں پھر بھی برکت بانٹتا ہوں، میں چوک میں آ جاؤں پھر بھی برکت ہی برکت ہوں. اینما کنت، اس نے مجھے برکت بانٹنے بھیجا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، مجھے کتاب ملی ہے. عیسیٰ کو کوئی تو پوچھو، عیسیٰ تیرا موضوع تھا کہ میری ماں پاک ہے. ہائے ہائے عیسیٰ تیرا موضوع تھا کہ میری ماں
पाक है, तूने एक जुमला भी मां पर नहीं कहा, सारी बातें अपने बारे में कर रहे, मैं ये हूं, मैं नबी हूं, मुझे किताब मिली, मैं बरकत वाला हूं। हजरत ईसा ने फरमाया मैंने अपनी शान बयान करके जमाने को बता दिया है, मुझ जैसे बच्चे आते ही पाक माओ में से हैं। ठंडा बोले हो यार, जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे नहीं समझ आई मोहम्मद के मां बाप पर भौंकने वालों सुनो, ईसा की तकरीर बता रही है, जो नबी बनकर आए उसके मां बाप के ईमान पर कभी शक नहीं करते। जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ है यार। काला इन्नी अब्दुल्लाह तानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐना मा कुन्तु। अब आप कहो तो मैं आगे पढ़ूं। हजरत ईसा फरमाते हैं व औसानी बिसलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या। अल्लाह ने मुझे वसीयत की है, वसीयत की है अल्लाह ने कहा है जब तक मैं जिंदा रहूं ना ज़कात छोड़ूं ना नमाज छोड़ूं। किसकी वसीयत है? बदनसीब जुबान चुप रहेगी, मैं दोबारा चांस देता हूं, कहो अल्लाह, ऊंची कहो अल्लाह। वसीयत किसकी है? क्या वसीयत है? ज़कात ना छड़ी। वसीयत क्या है? सारे नहीं बोले, क्या वसीयत है? हजरत ईसा फिर ज़कात छड़ी। ऐस कुरान दे उत्ते मेरा हाथ थे, हजरत ईसा एक वारी भी ज़कात नहीं दिती, क्योंकि उन्हां कोल कदी भी इन्ने पैसे नहीं सन आए कि वो पैसियां वाली ज़कात देंदे। इहदा मतलब है पैसियां वाली दिती नहीं ते जन्नत वाली छड़ी नहीं। ठंडा बोले हो यार। अच्छा नहीं, रुक जाओ, मैं फिर आयत पढ़ता हूं। मा दुम तु हय्या, ईसा जब तक जिंदा रहो तब तक ज़कात जारी रखो। हजरत ईसा फौत हो गए ने, शाबाश मेरा जागता हुआ मजमा, ईसा जिंदा है। हजरत ईसा किधर है? किधर? शाबाश, अल्लाह उम्र दराज करे। चौथे आसमान पे जिंदा। ईसा चौथे आसमान पे। किसने कहा? कुरान ने कहा। मैं पढ़ूं आयत? चुप बैठी हो यार, नहीं पढ़ता। देखो सारे बोलो ईसा जिंदा, ऊंची बोलो ईसा। अब तुम्हारा मौलवी मिंबर पर बैठ के जुम्मे वाले दिन कहता है नौज बिल्ला माजल्ला, नकले कुफर नबाशुद, माता मोहम्मद। भाई मोहम्मद तो मर गए हैं, भाई मोहम्मद तो मर गए हैं, भाई मोहम्मद मर गए हैं, कहते हैं ना मौलवी हमारे, भाई कहते हैं ना यार। चुप करो, चिश्ती सुन्नी नहीं कहते भाई, मौलवी तो मिंबर पर बैठ के कह रहे हैं ना कि मोहम्मद मर गए हैं। अब कुरान कहता है ईसा जिंदा, आपका मौलवी कहता है मोहम्मद मर गए। अगर एक गल साइयां नू पता लग जाए वो तुहाडा कन मरोड़ के आखणगे कलमा ओदा पढ़ो ना जिन्हों जिंदा मानते हो। इसीलिए बरेलवी के ताजदार ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह का माना था अल्लाह दी कसम हुसैन दा नाना जिंदा है, अल्लाह दी कसम हुसैन दा नाना जिंदा है, अल्लाह दी कसम हुसैन दा नाना जिंदा है, ताकि जमाने को समझ आ जाए जिसके मुक्तदी नहीं मरते उनका इमाम कैसे मर जाएगा। जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह कहो बैठकर। अच्छा हजरत ईसा किथे ने जी? चौथे आसमान थे। हजरत ईसा किथे ने? यार जुबान नहीं हिला रहे। हजरत ईसा किथे ने? चौथे आसमान थे। हजरत ईसा किथे ने? चौथे आसमान थे। हजरत ईसा किथे ने? चौथे आसमान थे। आर्डर क्या था? जब तक जिंदा रहो ज़कात ना छूटे। ये चौथे आसमान ते हजरत ईसा दी केड़ी फैक्ट्री लगी है जिदे माल ते वो ज़कात पे देंदे ने? इसका मतलब है कोई ऐसी ज़कात है जिस तक हम नहीं पहुंचे। ठंडा बोले हो। अच्छा रुक जाओ, मैं फिर सूरह मरियम की तरफ चलता हूं। 19वां सूरा है, मुझे 9 नंबर आयत याद आ रही है, 10 नंबर आयत याद आ रही है, 11 नंबर आयत याद आ रही है, 12 नंबर आयत याद आ रही है। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आ गई है। आप चुप हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं, आपकी खामोशी मुझे पढ़ने नहीं दे रही। नहीं पढ़ सकता, आपको मेरे मिजाज का नहीं पता, मुझे किस्से नहीं आते, कहानियां नहीं आती, वाकयात नहीं आते। मैंने जितनी देर पढ़ना है कुरान पढ़ना है, फिर कुरान पढ़ना है, फिर भी कुरान पढ़ना है।
بھائی میرے سامنے آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بھائی میں 12 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ مریم ہے، پہلے ہی لفظ ہے یا نہیں پڑھوں گا آگے. یا نبی ہے، اس کے نام کے ساتھ اللہ نے یا لکھا ہے. جناب والا نبی کے نام کے ساتھ یا آیا ہے. یا ابھی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سورہ صافات سے آیت میرے سامنے آ گئی. قد یا ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کے ساتھ یا لکھا. ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے سامنے پھر آدم آ گئے اور اللہ نے سورہ بقرہ میں یا آدم اسکن یا آدم. ابھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے سامنے پھر آیت آ گئی یا داؤدا ان جعلناک خلیفۃ فی الارض یا داؤدا. ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ قرآن کہنے لگا یا نوح انہ لیس باہلک یا نوح یا موسیٰ انی متوفیکا یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ یا موسیٰ انی انا اللہ. بھئی آدم یا آدم کسی کو تکلیف نہیں. بھئی نو یا نو کسی کو تکلیف نہیں. بھئی یا ابراہیم کسی کو تکلیف نہیں. بھئی یا یحییٰ کسی کو تکلیف نہیں. بھئی یا داؤد پر تکلیف نہیں تو یہ یا محمد سے کیسی دشمنی ہے؟ ہاں اگر کوئی کہے قرآن سے لاؤ قرآن سے لاؤ نا تو آپ تیاری کرو میں پڑھنا شروع کروں. ایسے نہیں پڑھ سکتا بھائی، نہیں پڑھ سکتا. اور نہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. چلو میں آگے پڑھتا ہوں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ جو میں نے کتاب دی ہے نا اسے مضبوطی سے پکڑو. اللہ نبی سے کہہ رہا ہے جو میں نے دیا اسے مضبوطی سے پکڑو. پھر پڑھوں گا جو میں نے دیا اسے مضبوطی سے پکڑو. نہیں آگے چل سکتا. جو میں نے دیا اسے مضبوطی سے پکڑو، جو میں نے دیا اسے مضبوطی سے پکڑو. اللہ موسیٰ سے کہتا ہے خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. میرا موسیٰ شکر کر اور جو میں دے رہا ہوں اسے مضبوطی سے تھام لو. اللہ ابراہیم سے سورہ بقر کی 260 نمبر آیت میں کہتا ہے خذ اربعۃ من الطیر. میں کہہ رہا ہوں پرندوں کو پکڑو تو جو میں کہوں اسے پکڑو. اللہ ہر نبی سے کہہ رہا ہے جو دوں اسے پکڑو، جو کہوں اسے پکڑو، جو دوں اسے پکڑو. مجھے نہیں سمجھ آ رہی جب حسین کے نانے کی باری آتی ہے اللہ محمد سے نہیں کہتا جو میں دوں اسے پکڑو، بلکہ کائنات سے کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو حسین کا نانا دے اسے مضبوطی سے پکڑو. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. ہم نے آپ کو بچپنے میں نبوت عطا کی، ہم نے آپ کو بچپنے میں نبوت عطا کی. 12 نمبر آیت پوری ہو گئی ہے. اب کہو تو 13 نمبر شروع کروں. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَکَاةً. اللہ فرماتا ہے اپنی طرف سے نا، میں اللہ نے اپنی طرف سے نا یحییٰ اپنی طرف سے میں نے تجھے زکوٰۃ دی. اللہ کی کون سی فیکٹری ہے؟ اللہ کی کون سی فیکٹری ہے جس پر اللہ زکوٰۃ دے رہا ہے؟ یہ کون سی زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ایسی زکوٰۃ ہے اگر وہ نہ ہوئی تو نجات نہیں ہوگی.
اور اگر وہ زکوٰۃ آ گئی تو ٹوٹے ہوئے سجدے بھی قبول کرے گا۔ وہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے، 18 نمبر سورہ ہے، آ گئی ہے میرے سامنے۔ میں اس کی 65 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے 65 نمبر آیت آ گئی ہے۔ اس کے بعد میں اس کی 80 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کی 84 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کی 81 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ پھر چپ ہیں، میں گھر جا کے پڑھ لوں؟ پھر نہیں ایسے پڑھ سکتا، چشتیوں والا ذوق ہے تو سبحان اللہ بھی چشتیوں کی طرح کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن طلقا، پھر وہ دونوں چلے، فن طلقا، پھر وہ دونوں چلے، پھر وہ دونوں چلے۔ یا اللہ کون چلا ہے؟ فرمائے ایک نبی چلا ہے، ایک ولی چلا ہے۔ ایک نبی ہے اور ایک ولی ہے، ایک موسیٰ ہے اور ایک خضر ہے۔ اچھا یا اللہ پھر حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، بچے کھیل رہے تھے، خضر کی نظر ایک لڑکے پر پڑی تو اس نے، خضر نے گردن مروڑ کے بچہ قتل کیا۔ قالا، موسیٰ بولے اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفسی، آپ نے بغیر وجہ کے بچہ مار دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، عجیب بات ہے، کیوں مارا آپ نے؟ یہ بہت بری بات ہے، آپ نے بلا وجہ بچہ مارا ہے۔ حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ، میں 80 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، دیکھو خضر، میں نے دیکھا اس بچے کی ماں مومن تھی، باپ بھی مومن تھا۔ میں نے دیکھا اس بچے کی ماں مومن تھی۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ پاس ہو سارے؟ ہائے امتحان ہو گیا یار، سارے ہی پاس ہو نقل مار لو۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ جرے رہ گئے سو بھی پاس ہو، ان پاس ہوندہ جشن کر کے سبحان اللہ کہہ لو۔ سارے دسو ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے سینے میں، سینہ ہوتا ہے جسم پر، جسم ہے کمرے میں، کمرہ ہے گھر میں، خضر ہے چوک میں۔ چوک میں بیٹھا ہوا خضر کہہ رہا ہے میں نے گھر دیکھا ہے، گھر میں بابا دیکھا ہے، بابے کا سینہ دیکھا ہے، سینے میں دل دیکھا ہے، دل میں ایمان دیکھا ہے۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، میں کیسے کربلا تک پہنچوں گا؟ بولو سارے جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اچھا تو پھر فرمایا فخشینا، فخشینا، فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، اس بچے نے بڑا ہونا تھا، کافر ہونا تھا، ماں کو کافر کرنا تھا، باپ کو کافر کرنا تھا، تینوں جہنم جا رہے تھے، میں نے مار کے تینوں کو جنتی کر دیا۔ بڑا لمبا سفر ہے میرا، بڑا لمبا سفر ہے۔ میں 14 ضلع پار کر کے آیا ہوں، 14 ضلع، اور قرآن گھر سے لایا ہوں۔ ٹھنڈا بول رہے ہو میں؟ دیکھو جی میری ساری گفتگو پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، نہ سنی کو، نہ شیعہ کو، نہ دیوبندی کو، نہ اہل حدیث کو۔ ہاں اگر کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو فقط یہ کرے گا کہ شاہ صاحب آپ نے کہا خضر ولی ہے، ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں کہ خضر نبی ہے، بس یہ اعتراض ہے۔ اگر کوئی کہے خضر نبی ہے میں مان لیتا ہوں، کیونکہ علماء کا اجماع ہے۔ اگر وہ نبی بھی مان لیا جائے تو پوچھنا قبلہ اب یہ فائنل کرو کہ موسیٰ خضر کا کلمہ پڑھے گا یا خضر موسیٰ کا؟ اگر وہ کہے نہیں کلمہ خضر ہی موسیٰ کا پڑھے گا تو پھر اسے کہنا ہم یہ تو حق رکھتے ہیں نا قرآن پکڑ کے کہہ لیں کہ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا چوک میں بیٹھ کر مرید نہیں غیر مرید کو گھر بیٹھے جنتی کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں آپ یہ منوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ منوائیں گے کہ اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا چوک میں بیٹھ کے
جنتی کر سکتا ہے تو محمد کا بابا فرید اپنے دربار میں بلا کر بہشتی کھول کر جنتی کیوں نہیں کر سکتا؟ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اس لیے ہم کہتے ہیں جو بھی چشتی ہوا وہ بہشتی ہوا. بھائی جس کا ایمان ہے اونچی سبحان اللہ کہو. دیکھو میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں قرآن پاک کو. بھائی میں کیسے آگے قرآن پڑھوں گا؟ آپ چپ رہ گئے ہیں. نہیں مزہ آیا؟ جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. اچھا جی لو دیکھنا ذرا، وہ دیکھنا ذرا. فرمایا وَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ. ہم نے چاہا ان دونوں میاں بیوی کو اپنے رب سے اس سے بہتر بیٹا بھی لے کے دیں گے. لے وی منڈیو پتر بھی لے کے دے وے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جنتی بھی کرے، لوہے محفوظ بھی پڑے، اللہ دا لکھیا بدل بھی لے. بھائی بولتے آؤ نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اللہ دا لکھیا بدل بھی لے، جنتی بھی کرے، یار دل بھی دیکھے، اندر کو بھی دیکھے. یا اللہ یہ بندہ کون ہے؟ میں 65 نمبر آیت پڑھتا ہوں، 66 نمبر آیت لیتا ہوں. فوجدہ عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. اللہ فرمایا بندہ وہ تھا جسے اپنے بندوں میں سے ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ دے رکھا تھا. یا اللہ یہ رحمت کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میری رحمت کا نام محمد ہے. تو یا اللہ یہ بندہ کون ہے؟ اللہ فرمایا یہ بندہ وہ تھا جس نے محمد 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 نام دیا تسبیحاں کرتا رہا ہے. یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا منوانا چاہتا ہوں جس محمد کے نام کی تسبیحاں کرنے والے کو اتنی شان دے رہا ہوں، تو کیا جانے میں نے محمد کو کتنا مقام دیا. آپ کھڑے ہوں گے چہرہ دکھائیں کس نے نعرہ لگایا. دوبارہ لگائیں میں دیکھوں کون چپ رہ گیا. میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زکاتن. اللہ نے فرمایا خضر نے موسیٰ سے کہا تھا اب جو بچہ ہوگا زکاتی ہوگا. اب جو بچہ ہوگا، اٹھو جتوئی کے کسی بڑے عالم سے پوچھو مولانا یہ کوئی کاروباری بچہ تھا، فیکٹری لے کے آیا تھا، پیسے دیتا تھا، زکات دیتا تھا؟ کہے گا نہیں. اسے پوچھو قبلہ پھر یہ زکات کون سی ہے جس کے بغیر نجات نہیں؟ اسے پوچھو قبلہ پھر یہ کون سی زکات ہے جس کے بغیر نجات ہی نہیں؟ وہ کہے گا بیٹا یہاں بات نوٹوں کی نہیں ہے، جس کے پاس بھی یہ نہ ہوئی وہ نہیں بخشا جائے گا. اسے پوچھو قبلہ وہ ہے کیا؟ وہ کہے گا بیٹا یہ کسی پاکیزہ سانسوں کی بات ہے، یہ پاکیزہ زندگی کی کوئی بات ہے. یہاں بات نوٹوں کی نہیں، کسی کردار کی ہو رہی ہے.
کوئی حیا کی بات ہو رہی ہے، وہ زکوٰۃ ہے جس کے بغیر بری نہیں ہو سکتا بندہ. وہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ پاکیزہ زندگی کی بات ہے. مومن بھی ہو، عاجزی بھی ہو، نمازی بھی ہو اور پاک بھی ہو، اس کی کنڈ نہیں لگتی. یہاں سے تقریر شروع ہوگی آج. اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں تقریر شروع کروں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نجات والی زکوٰۃ کہاں سے ملے گی؟ آپ سب جانتے ہیں کپڑا کپڑے والوں سے ملتا ہے، لوہا لوہے والوں سے ملتا ہے، سریا سریے والے سے ملتا ہے، سیمٹ سیمٹ والے سے ملتا ہے. آپ کو پاکی چاہیے تو پاکوں سے ملو. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ زکوٰۃ جسے مل جائے اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی قسم گدھا بھی ہو تو جنتی ہوتا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. گدھا بھی ہو تو جنتی ہوتا ہے، سانپ بھی ہو تو جنتی ہوتا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. بھیڑیا بھی ہو تو جنتی ہوتا ہے، اونٹ بھی ہو تو جنتی ہوتا ہے، گھوڑا بھی ہو تو جنتی ہوتا ہے. بولو یار. ہد بھی ہو تو جنتی ہوتی ہے، کیڑی بھی ہو تو جنتی ہوتی ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. مچھلی بھی ہو تو جنتی ہوتی ہے، ہاتھی بھی ہو تو جنتی ہوتا ہے. سارے قرآن سے پڑھ رہا ہوں، تم چپ بیٹھے ہوئے ہو. چلو سارے جنتی ہو گئے، یہ تو سمجھ میں آ گیا. لیکن اللہ فرماتا ہے سنو کتا بھی ہو نا. رائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. کتا بھی ہو نا، کتا بھی ہو نا، کتا بھی ہو نا، کتا بھی ہو نا. یا اللہ یہ زکوٰۃ کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ پاکوں سے ملتی ہے. اللہ کتنے پاک ہوں؟ فرمایا اتنے پاک ہوں، اتنے پاک ہوں، اتنے پاک ہوں. پھر سے قرآن دے میں پڑھنا شروع کروں. کتنے پاک ہوں. کوئی دے دیں، دونوں میں سے کوئی دے دیں، دونوں ٹھیک ہیں یار. قرآن ہے. اتنے پاک ہوں، اتنے پاک ہوں، اتنے پاک ہوں. میرا کعبہ بھی ان جیسا پاک نہ ہو، وہ میرے کعبے سے بھی زیادہ پاک ہوں. اب اللہ تیرا کعبہ کتنا پاک ہے اور وہ زکوٰۃ دینے والے کتنے پاک ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ سورہ بقرہ ہے، 2 نمبر سورہ ہے اور 125 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. جب میرا گھر بنا تو میں نے محمد کے دادا ابراہیم سے کہا تھا اسے پاک رکھنا، اسے پاک رکھنا، اسے پاک رکھنا، اسے پاک رکھنا، اسے پاک رکھنا. آپ چپ ہو، میں کیسے آگے قرآن پڑھوں؟ اسے پاک رکھنا. میں نے اپنے گھر کی پاکیزگی کی ذمہ داری ابراہیم کے کندھوں پر رکھی تھی. لیکن جس دہلیز سے زکوٰۃ ملتی ہے، جب اس گھر کی باری آئی تو میں نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ فاطمہ کا گھر ہے، اسے میں نے پاک رکھنا. آئے جتوئی والو، کعبہ اتنا پاک تھا جتنی ابراہیم کی طاقت تھی. فاطمہ اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. نہ کسی مولوی کو یہ پتا ہے اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ کتنا طاقتور ہے. نہ کو مولوی اللہ کی طاقت بتا سکتا ہے، نہ حسین کی اماں کی پاکی بتا سکتا ہے. نہیں، اگر اب بھی آپ پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ کتنا پاک گھر ہے، آؤ نا صدیق اکبر کے گھر چلیں. نہیں میں نہیں بتا سکتا. یہ بتائے گا تو ابو بکر صدیق کا گھر بتائے گا. ابو بکر کی بیٹی صدیقہ بیٹی، صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 اللہ کی قسم سورہ نور ہے میرے سامنے, پہلی آیت سے لے کر 18 تک کٹھی 18 آیتیں جس کی شان میں اتریں اسے عائشہ کہتے ہیں. بولے نہیں میں کیسے آگے پڑھوں گا یار. ہاں کاش ہم قرآن کے قریب ہو جائیں, ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں. عائشہ صدیقہ کے پاس مدینے کی عورتیں آئیں, آ کے کہنے لگی اماں جی فاطمہ کتنی پاک ہے, اماں جی فاطمہ کتنی پاک ہے, اماں جی فاطمہ کتنی پاک ہے. میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں, آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں مزہ آ رہا. اماں جی علی کی زوجہ کتنی پاک ہے, نہیں مزہ آ رہا یار, کیوں نہیں مچل رہے. اماں جی محمد کی بیٹی کی شان کیا ہے, صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی ام المومنین مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہنے لگی بیبیو کیا بتاؤں تمہیں فاطمہ کے بارے میں. ظہر کے بعد 15ویں روزے اس کی گود میں اس کا بیٹا حسن آیا. عصر کے وقت محمد کی بیٹی مصلی پر تھی. بیٹے کی ولادت کے بعد جس کا وضو بھی نہ ٹوٹے, روزہ بھی نہ ٹوٹے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. یا اللہ کون سی زکوٰۃ کی بات کر رہا ہے. اللہ فرمایا یہ زکوٰۃ ہے حسین کی محبت, یہ زکوٰۃ ہے سیدوں کا پیار. قد افلح المؤمنون, مومنون شک نہ کرنا جس مومن کے پاس حسین کی محبت ہوئی اس کی کنڈ نہ یہاں لگتی ہے نہ آگے لگتی ہے. بھائی بولو جی سے سمجھ آئی ہے بات. ختم ہو گئی تقریر, بس بخش دیں, اجازت دے دیں, بس چھٹی ہو گئی. نہیں میں تھک گیا ہوں. کتنے بجے بات شروع کی تھی؟ نہیں ٹائم کو چھوڑے, میں نے روز نہیں 3 دفعہ پڑھنا ہے. بس ختم ہو گئی بات انشاءاللہ. کتنی ریکارڈنگ ہے؟ ایک گھنٹہ 17 منٹ ہو. اچھا 17 منٹ ہو گئے ہیں کہتا ہے. کتنی ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس؟ کتنی ہے؟ 8 منٹ ہو گئے. 47 پہ شروع ہوا تھا نا, بتائیں کتنے منٹ ہو گئے؟ 40 ہو گئے نا. ابھی ہیں بھائی 7 منٹ ہیں. اب 1 گھنٹہ 7 منٹ, یہ کوئی افطاری سحری کا ٹائم ہے. پھر جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا. بس آپ کو سمجھ آ گئی, میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. جس زکوٰۃ کے ساتھ نجات ہے وہ آل محمد کی محبت ہے. یہ امیر کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. مسجد نبوی کا منبر ہے, مصطفیٰ کا خطبہ ہے, صحابہ کی جماعت ہے. اب 7 ہی تو منٹ ہیں, کون سا لمبا وقت ہے؟ بولو, اب تو بولو میرے ساتھ. 8 محدثین لکھنے والے ہیں اسے. جسے بہت جلدی ہے وہ تبیان القرآن لے آئے. غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے اسے تفسیر میں لکھا جو میں پڑھ رہا ہوں. نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ کا, ساری زندگی منبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا. کہتے ہیں یوں مسجد نبوی کے منبر میں خطبہ مصطفیٰ دے رہے ہیں. چھوٹا جملہ آہستہ سبحان اللہ کہو.
پھر سے پڑھ دیتا ہوں. مسجد نبوی کے ممبر پر مصطفیٰ خطبہ دے رہے ہیں. خود صاحب قرآن پڑھ رہا ہے. آج میرے جیسا نلائق اتنی آیتیں پڑھ جائے جتنے تم بیٹھے ہو. بھئی اتنی آیتوں تو میں پڑھ گیا ہوں جتنے تم بیٹھے ہو. کل پھر میرا خطاب ہے یہاں پہ, اسی شہر میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ جامع مسجد قدوسیہ. کتنے بجے ہوگا؟ 9:30 پر میں ممبر پر آ جاؤں گا, 10:30 پر چھوڑ دوں گا. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, بات آگے چلے گی, بات یہاں سے آگے چلے گی. عرض کر رہا ہوں مسجد نبوی ہے, خطبہ ہے, مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں, صحابہ سن رہے ہیں اور صحابہ کی جماعت سن رہی ہے. اچانک ایک پردہ ہلا اس دروازے کا جو مسجد میں کھلتا تھا. ہو گئے بھائی کوئی اتنے پاک؟ قبلہ ترمذی کے الفاظ یاد آئے ہیں, امرا بسد الابواب. نبی نے فرمایا صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دو. حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ کا, کتاب المناقب نہ ہو, ترمذی نہ ہو, دوسری جلد نہ ہو, الفاظ یہ نہ ہو یا ترجمے میں غلطی آ جائے, میں ممبر چھوڑتا ہوں ساری عمر کے لیے. امرا بسد الابواب. محبوب فرماتے ہیں مسجد نبوی کے صحن میں کھلنے والے سارے دروازے بند کرو, ادھر کھولو جا کے. جب سارے دروازوں کو ہاتھ لگنے لگا تو ایک دروازے کو ہاتھ لگا تو نبی نے فرمایا الا باب علی, علی کا دروازہ کھلا رہنے دو. پوچھا گیا یا رسول اللہ اسے کیوں نہ بند کیا جائے؟ نبی نے فرمایا اس گھر میں جو رات کے 2 بجے بھی نکلے پاک نکلتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اس گھر سے نکلنے والا رات کو 2 بجے بھی مسجد میں آ جائے تو پاک ہے. تو وہ دروازہ ہلا, پردہ کھلا, سرخ کپڑوں میں ایک شہزادہ مسجد میں داخل ہوا. کیا مقام تھا اس کا کہ نگاہ نبوت ہے, مسجد ہے, خطبہ ہے, ممبر ہے, آنکھوں میں حسن ہے. حضور کی آنکھوں میں کون ہے؟ حسن ہے. اب نبی دیکھ رہے ہیں کہ حسن آ رہے ہیں, جاری ہے خطبہ, تقریر چل رہی ہے. اچانک نگاہ نبوت نے دیکھا کہ حسن کا کرتا پاؤں میں آ رہا ہے. لگا جیسے بچہ گر جائے گا. جب حسن کو لڑکھڑاتے دیکھا مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑ دیا اور یوں بیٹھ گئے چپ کر کے, کہیں میرا بچہ گر نہ جائے. ہائے 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 ہائے. حضور خطبہ چھوڑ چکے ہیں, کوئی یہ نہ سوچے کہ نانا بیٹھا ہے. وما محمد الا رسول. اللہ آیت میں کہتا ہے محمد بیٹھے تو پھر بھی رسول ہے, محمد اٹھیں تو پھر بھی رسول ہیں, محمد لیٹیں تو پھر بھی رسول ہیں. نہیں کوئی نانا نہیں بیٹھا, سارے نبیوں کا امام بیٹھا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. اتنے میں حاجی صاحب قبلہ حسین آ گئے, اسی دروازے میں سے حسین آ گئے. اب نبی حسین کو دیکھ رہے ہیں اور خطبہ بند ہے, خطبہ رکا ہوا ہے اور حسین کو تکتے ہیں. اچانک کیا ہوا, ایسے لگا کہ جیسے حسین گر جائیں گے. نبی نے منبر چھوڑ دیا.
کے نبی منبر پر واپس آئے، یوں منبر پر بیٹھے، یہاں حسن کو بٹھاتے ہیں، یہاں حسین کو بٹھاتے ہیں. کیا خطبہ ہے، کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں، کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں، کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں، کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں. میں کیسے آگے پڑھوں؟ کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں. غوث پاک کا جملہ ہے، سر الاسرار کتاب ہے. حضرت غوث پاک کہتے ہیں من لا وجد لہو لا دین لہو، جسے لجپالوں کے نام پہ وجد نہیں ہوتا اس کے وجود میں دین نہیں ہوتا. جسے جتنا وجد ہوگا وہ اتنا دیندار بیٹھا ہوا ہے. مت شرماؤ، سبحان اللہ کہو مچل کر ذرا. کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں. قادریوں کی طرح سنو، چشتیوں کی طرح سنو بیٹھ کر. کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں، کبھی حسن کو تکتے ہیں، کبھی حسین کو تکتے ہیں. کہ بلا جہاں سے تقریر نبی نے شروع کی میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ تغابن کی آیت حضور نے شروع کرتے ہوئے فرمایا انما الاموالکم واولادکم فتنہ. صحابہ اللہ نے برحق فرمایا ہے اولادیں بزرگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں. مجھ سے نہیں برداشت ہوا کہ یہ گر جاتے. روایت ختم ہو گئی ہے، حدیث ختم ہو گئی ہے، ایک بھی لفظ آگے نہیں ہے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، قیامت آ جائے، مسجد سنیوں کی ہو، شیعوں کی ہو، دیوبندیوں کی ہو، اہل حدیثوں کی ہو، جب بھی کوئی مولوی جمعے کا خطبہ پڑھے گا پہلے کھڑا ہو کے کچھ پڑھے گا، پڑھتا پڑھتا اچانک چپ کر کے بیٹھے گا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچانک چپ کر کے بیٹھے گا، کچھ دیر چپ کرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہوگا اور پڑھنا شروع کر دے گا. جب مولوی جمعہ پڑھا لے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جانا. قبلہ آپ جو چپ کر کے بیٹھے تھے کیا آپ خطبہ بھول گئے تھے؟ کہے گا نہیں بھولا تو نہیں تھا. تو پھر کیوں بیٹھے تھے؟ کہے گا سنت ہے نا، سنت ہے نا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. کہے گا سنت ہے نا، سنت ہے نا. اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنا قبلہ آپ کو اپنی ماں کا واسطہ ہمیں بتائیں نبی کیوں بیٹھے تھے. اب مولوی کی ماں مر جائے نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا. یا بتانے کے لیے خون علی ہونا ضروری ہے یا علی کا ماننے والا ہونا ضروری ہے. شیروں کا ذکر شیر ہی کرتے ہیں، شیروں کا ذکر شیر ہی سنتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نبی بیٹھے تھے حسین کے لیے، حسن کے لیے. اب یہ قیامت تک کے لیے اللہ رسول نے سنت بنا دی تاکہ کوئی بھی جمعہ سارا سال بھی پڑھنے آئے نا. جب مولوی بیٹھے تو جمعے میں مومنوں کو حسین کی یاد آ جائے اور زمانے کو سمجھ آ جائے اللہ قیامت تک کوئی جمعہ قبول نہیں کرے گا جس میں محمد کے حسین کی یاد نہیں آئے گی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے خود پڑھا، پرسوں پڑھا بیٹھ کر. سب سے پہلے بہن آئی ہے، بہن نے آ کے کہا بھیا میرا اون بھی شہید ہو گیا، میرا محمد بھی شہید ہو گیا، میری گود اجڑ گئی ہے، مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہے. بھیا تیرے گھر اکبر پیدا ہوا تھا تو میں لے آئی تھی، بیٹا تیرا ہے پالا میں نے ہے. شبیہ رسول تھا، نانے کی شکل تھا، دیکھ کر نانے کی یاد تازہ ہوتی تھی. ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، مجھے دکھ نہیں ہے. بھیا میں اللہ کی ہر مرضی پر خوش ہوں. میرے بھائی غازی کے 2 بازو کلم ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، سر تن سے جدا کیا گیا. میں اللہ کی مرضی پر خوش ہوں بھیا، لیکن بھائی میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں.
دشمنوں کو خالی نہ بھیجنے والے خاندان کا شہزادہ حسین بہن کو دیکھ رہے تھے کہ بہن اتنی مصیبت میں کیا مانگنا چاہتی ہے. بھیا مجھ سے اصغر کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، مجھ سے جناب اصغر کی پیاس برداشت. ابھی یہ جملہ زینب کا پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے خود پڑھا. ماں اصغر کی آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہنے لگی حسین میں کنیز بن کے گزارا کیا آپ کے پاس، آپ کی نوکری کا میں نے کوشش کی کہ حق ادا کر لوں، پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے تو اپنی ماں کی چادر کے صدقے مجھے معاف کر دو. حسین میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. میرے امام کی دستار کے پیچ ڈھیلے ہوئے کہ تو گھر والی ہو کہ مجھ سے اتنی مصیبت میں مانگنے لگی ہے. اچھا مانگ کیا مانگتی ہے؟ سخی ابن سخی ہوں، دوں گا نہیں خالے جانے دوں گا، آخری وقت میرا قریب ہے، بیوی ہے، کیا مانگتی ہے؟ حسین مجھ سے بیٹے کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، آپ میرے عسکر کو 2 بوند پانی لا دیں. امام حسین نے بیوی کے چہرے کو دیکھ کے کہا تجھے پتا ہے ہمیں دینا تو آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا. تو مجھے کہہ رہی ہے میں سوال کروں اٹھ کے؟ مجھے سوال کرنا نہیں آتا، لیکن اب تجھے خالی نہیں بھیجتا. لا گود میں اصغر دے، اللہ جانے کیا پی کے آئے گا. بی بی نے اٹھا کے گود میں اصغر دیا. چلتے ہوئے حسین کو بہن نے پھر روکا. بھیا باہر لو چل رہی ہے، میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور پتہ ہے 6 مہینے عمر ہے اس کی اور پوری زندگی اس کی سفر میں گزر گئی ہے. اسے سبز کپڑے میں لپیٹ لو، گرمی کی لو اسے تپش نہ لگ جائے. اس کی زبان باہر آ چکی ہے، اس کا حلق خشک ہو چکا ہے، اس کی آنکھیں ٹکٹکی پر لگ چکی ہیں. امام حسین نے سبز کپڑے میں لپیٹا. لو میرے دوستو، میں نے پڑھا کہ یزید کی فوج آپس میں چیم گوئیاں کر رہی تھی کہ حسین صلح کے لیے قرآن لائے ہیں، صلح کے لیے قرآن لائے ہیں، صلح کے لیے. جب یہ جملہ حسین کے کان تک آیا آپ نے فرمایا اوے یزیدیو یہ قرآن نہیں، یہ ایک آیت آ رہی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے، یہ میرے جگر کا پارا آ رہا ہے. علی کا پوتا ہے، چھوٹا علی ہے، نام علی الاصغر ہے. ہاں فاطمہ کا بیٹا ہے اور مسافر ہے، پیاسا ہے. کوئی ہے جو 2 بوند پانی میرے بیٹے کے حلق میں اپنے ہاتھوں سے دے؟ میں نانا کے دربار میں حوض کوثر کا وعدہ دیتا ہوں. شمر نے ہرملا کو آواز دی. ہرملا وہ بندہ تھا جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا تھا، اس کا نشانہ کبھی نہیں چھوٹا تھا. ہرملا کو آواز دی علی کا پوتا خالی نہ جائے، اس کو تیر دے کے بھیج. اس بدبخت نے تیر نکالا. چل یار تیر ہی تھا تو کیا ہو گیا، لیکن اتنا بدبخت تھا کہ 3 منہ والا تیر وہ نکالا جس کا وزن اصغر سے زیادہ تھا. اتنا علی کے پوتے کا وزن نہیں تھا جتنا تیر کا وزن تھا. زہر میں بجھا ہوا یہ تیر جانوروں پر چلایا جاتا تھا، اس نے کمان میں رکھا. ماں نے پردے سے دیکھا، آواز دے کے فرماتی ہیں اصغر میں بادشاہوں کی بیٹی ہوں، میں نے دیکھ لیا ہے اس بدبخت نے تیر تیری طرف نہیں رکھا، اس نے نشانہ تیرے ابے پہ رکھا ہے. اصغر میرے حسین کو اگر تیر تیرے ہوتے ہوئے لگا میں تجھے حق دودھ معاف نہیں کرنے والی. اس ظالم نے تیر چلایا، تیر کا نشانہ خطا ہوا. اس ظالم نے دوسرا تیر نکالا، تیر کا نشانہ خطا ہوا. اب شمر نے ہرملا کو دیکھا اور کہنے لگا تیرا تو کبھی نہیں چھوٹا، آج کیوں چھوٹ رہا ہے؟ ہرملا نے کہا کیا بتاؤں تجھے، تیر کمان میں رکھتا ہوں، خیمے سے کوئی بچی رونا شروع کر دے. تیر کمان میں رکھتا ہوں، خیمے میں سے کوئی بچی رونا شروع کر دیتی، اس کے رونے کی آواز میرے کان میں آتی ہے. وہ کہہ رہی ہے ظالم میرا بھائی پیاسا ہے،
ظالم میرے بھائی پہ تیر نہ چلا، یہ علی کا خون ہے۔ اس بچی کی آواز سنتا ہوں، مجھ سے تیر چھوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا شمر ہوں، تجھے مالا مال کر دوں گا، اب کہ اگر تیر نشانے پہ لگا تو دولت کا انبار دوں گا۔ اس ظالم نے کمان میں تیر پوری طاقت سے رکھا، اب اس کا نشانہ دیکھ کے کہا علی اصغر، خیمے کے پردے میں سے ماں نے کہا اصغر تیرے بابا کی خیر نظر نہیں آ رہی، اصغر تیرے بابا کو تیر نہیں لگنا چاہیے۔ ادھر تیر نکلا، ادھر گود سے اصغر نکلا، ادھر تیر نکلا، ادھر گود سے اصغر نکلا۔ جس میں اصغر پر تیر آیا گلا اتنا نازک تھا، اتنا نازک تھا کہ گلا چیرتا ہوا تیر بابے کے شانے میں لگا۔ اصغر کی لاش زمین پر اتری، حسین کے ہاتھ میں خون آ گیا۔ خیال آیا بیٹے کا خون پھینکوں، پتر کی لاش اٹھائوں، ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی حسین بے قصور کا خون ہے، حسین بے قصور کا خون ہے، حسین تیرے مسافر پتر کا خون ہے، تیرے مظلوم بیٹے کا خون ہے۔ ہاتھوں سے زمین پر نہ پھینکنا، اگر ہاتھوں سے زمین پر پھینکو گے تو قیامت تک نانے کی امت فصل کو تڑپ جائے گی، زمین فصل دینا چھوڑ دے گی۔ امام حسین کو خیال آیا اصغر کا خون ہے، آسمان پہ بلند کروں، ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی حسین مظلوم ہے، بے قصور ہے، آسمان کے جگر میں اتنی طاقت نہیں کہ اصغر کے خون کو برداشت کرے، آسمان پہ نہ پھینکنا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین اپنی داڑھی کو مل رہے ہیں اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں نانا اللہ اب تو تیری امت بخش دے گا نا، نانا اللہ اب تو تیری امت کو بری کر دے گا نا، نانا قیامت کے دن میں محمد کا بیٹا حسین اصغر کے خون سے رنگی ہوئی داڑھی لاؤں گا اور کہوں گا اللہ میرے اصغر کے صدقے میرے نانا کی امت کو بری کر۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو، کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری، قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا۔ میرا وعدہ میں زندہ رہا، کل اسی آیت پہ پھر خطاب ہوگا، اسی آیت پہ دوبارہ 9:30 مسجد قدسیہ میں اسی آیت پہ دوبارہ خطاب کریں گے۔ اب روتی ہوئی آنکھوں سے دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا، پڑھ لیں، میں دعا مانگ لیں، کیفیت بنی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی بعدد کل ذرۃ میات الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ اللہ بادشاہ ہم تیرے نبی کے بیٹے کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، یہ آنسو ہمارے دکھ پر نہیں ہے، یہ آنسو ہمارے حسین کی تکلیف پر ہے، یہ تیرے نبی کی آل سے محبت کی ایک علامت ہے۔ اللہ ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ان آنکھوں سے نکلتے ہوئے موتیوں کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ تیرے فضل کی حد نہیں ہم پہ، تیرے کرم کا کوئی شمار نہیں ہے، بے اوقاتوں کی اوقات سے زیادہ فضل کیا ہے تو نے، ہمارے گناہوں پر پردے ڈال کے ہمیں اتنے نیک لوگوں میں بٹھا رکھا ہے۔ جب اتنے پردے ڈالے ہیں تو آج حسین کی شہادت کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یار آمین کہہ دو سارے،
ہمارے گناہوں کا بدلہ ہماری بیٹیوں سے نہ لیا جائے، ہمارے بیٹوں سے نہ لیا جائے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری قبر سونی کر دے، ہمارا حشر حسین کے ساتھ کر دے۔ ہمیں اپنا حشر یزید کے ساتھ نہیں چاہیے، ہمارا حشر حسین کے ساتھ کر دے۔ ہمیں تو نے سیدوں کا ساتھ دیا ہے، ہماری آخرت سیدوں کے ساتھ کر دے۔ اللہ بادشاہ ہمیں تو نے زندگی میں میر علی شاہ دیا، ہمارا حال میر علی شاہ کے ساتھ کر دے۔ ہمیں میر علی شاہ کے قدم عطا فرما دے، ہمیں قبر میں بابا فرید کا ساتھ عطا فرما دے، ہمیں قبلہ عالم نور محمد کی معیت عطا فرما دے، ہمیں پیر پٹھان کی نوکری عطا فرما دے، ہمیں شمس الدین سیال کی نوکری عطا فرما دے۔ اللہ بادشاہ ہم خواجگان کے نوکر ہیں، ہم نے جو پڑھا ہے یہی درس فرید ہے، یہی درس چشت ہے جو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے پیروں نے ہمیں یہی پڑھایا ہے جو ہم نے یاد کیا۔ اللہ ہمیں اپنے پیر کے آستانے پہ جانے والا بنا دے، اور ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پیر کے نانا مصطفیٰ کے دربار پہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مکہ دیکھنا نصیب فرما، ہمیں کربلا جانا نصیب فرما، ہمیں اجمیر دکھا دے، اللہ ہمیں کلیئر دکھا دے، ہمیں دلی دکھا دے، ہمیں دلی میں نظام الدین دکھا دے، ہمیں اجمیر میں معین الدین دکھا دے۔ اللہ بادشاہ ہم سب کو حیدری لنگر نصیب فرما، ہمیں فرعونی لنگر سے دور فرما، ہمارے حیدری لنگر میں برکت عطا فرما، ہمارے حیدری لنگر میں وسعت عطا فرما۔ حضرت چشتی صاحب نے بڑا ہی خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، انہیں عمر خضر عطا فرما، ان کے گھر میں برکتیں عطا فرما، ان کے مال جان اولاد میں حفاظت فرما، ان کے بچوں کو کامرانیاں عطا فرما۔ اللہ بادشاہ نبی کی ساری امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، حضور کی ساری امت کی خیر فرما۔ یہ فرقہ ورانہ فسادات سے بچتے ہوئے ہمیں فرید کا پلیٹ فارم عطا فرما، ہمیں اولیاء کی معیت نصیب فرما۔ رب جی بادشاہ کل بیماروں کو صحت عطا فرما، رب جی بادشاہ بیمار کربلا کے صدقے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ شوگر والے بیٹھے ہیں، دل والے بیٹھے ہیں، بڑی تکلیفیں بڑی دعائیاں کھاتے ہیں، اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، صحت کلی عطا فرما، زندگی اپنی آن بان سے عطا فرما، زندگی تیرے نام پہ گزر جائے، تیرے محبوب کی محبت میں گزر جائے۔ اللہ بادشاہ ماں باپ بیٹیوں کے بارے میں پریشان ہیں، بچیوں کے بہتر سبب فراہم فرما، جن کے بچیوں کی تربیت میں کوئی کمی ہے ان بچوں کو احترام نصیب فرما، ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب جتنی دفعہ اس موبائل کو تکتے ہیں اتنی دفعہ قرآن کی زیارت والا بنا دے۔ نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تو جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے، اسے ہماری اوقات دیکھ کر نہیں اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔
کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب سلام پڑھیں اٹھ کے، مصطفیٰ جانے شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی رات دن بچھڑے ہوں کی یاد میں رہنا کھڑے، اے حزین صغرا تمہاری انتظاری کو سلام، اے حزین صغرا تمہاری انتظاری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی گھر کا گھر سب لٹ گیا، پھر بھی نگاہ اٹھی نہیں، سیدہ زینب تمہاری پردہ داری کو سلام، سیدہ زینب تمہاری پردہ داری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی مسکراتے پیشتے وہ کو کیا رنگی شباب، اکبر و قاسم تمہاری جان ساری کو سلام، اکبر و قاسم تمہاری جان ساری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی کانپ اٹھا عرش بھی اور آسمان تھرا گیا، اصغر مظلوم تیری بے قراری کو سلام، اصغر مظلوم تیری بے قراری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے کا